سورہ البقرہ رکوع نمبر 8 تلاوت ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون سورہ البقرہ رکوع نمبر 8 ترجمہ کنز الایمان بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے اس ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو بولے آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ ادسر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے سورہ البقرہ رکوع نمبر 8 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات سورہ البقرہ کا نام البقرہ
جس وجہ سے ہے وہ اس رکوع میں انشاءاللہ العزیز وہ وجہ آنے والی ہے، اور وہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی پہلی آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ آیت نمبر 62 ہے سورہ البقرہ کی، یہ منسوخ الحکم آیت ہے۔ منسوخ الحکم آیت وہ ہوتی ہے کہ جس کا حکم اٹھ چکا ہو، تلاوت باقی ہو۔ قرآن مجید کے اندر کئی آیات منسوخ ہیں، کئی آیات ناسخ ہیں۔ جو آیات منسوخ ہوتی ہیں وہ آیات ہوتی ہیں کہ اب ان پر حکم عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، صرف ان کی تلاوت باقی۔ تو یہیں سے ایک عظیم الشان علم التفسیر کا ایک اور علم التفسیر کا معاون علم التفسیر کا مومد علم التفسیر کی مدد کرنے والا علم وجود میں آ گیا، جس علم کے بغیر قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور بلکہ جس کو اس علم کا علم نہ ہو، جس کے پاس یہ علم نہ ہو، وہ شخص قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور اگر وہ تفسیر کرے گا یا وہ تفسیر کرے گی تو یقیناً کسی نہ کسی جگہ پر وہ خطا کر جائے گا، خطا کر جائے گی، اور ایسے شخص سے درس قرآن نہیں دلوانا چاہیے، اور نہ ایسے شخص کے درس قرآن میں یا ایسی عورت یا خاتون کے درس قرآن میں کہ جس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو۔ قرآن مجید کی کون سی آیات منسوخ ہیں، کون سی ناسخ ہیں، اور ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے یہ اسے پتہ ہونا چاہیے۔ ایک بڑا مشکل کام ہے اور ایک بڑی مشکل بحث ہے۔ اس کے لیے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاتقان بہت عظیم الشان ہے، اور اس کے علاوہ اصول تفسیر سے تعلق رکھنے والی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس وقت میں اختصاراً یہ بات کروں گا کہ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں کسی حکم کو اللہ پاک نے اٹھا لیا اور اس حکم کو اٹھا کر اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیا، تو وہ حکم، وہ آیت کریمہ جو قرآن مجید کی کسی آیت کے حکم کو اٹھا کر اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم لاتی ہے، اس آیت کو ناسخ کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مقدسہ جس کا حکم اٹھ چکا ہے اور اس کی تلاوت باقی ہے، اسے منسوخ کہتے ہیں۔ تو یہ آیت منسوخ جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، یہ آیت کریمہ کیا حکمت ہے اس کے اندر، کیا راز ہے کہ اسی آیت کو اللہ تعالیٰ منسوخ کیوں کرتا ہے، ناسخ کیوں لاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ تو ہم اسی پارے کے اندر ایک اور مقام پر ما ننسخ من آیت او ننسہا کے مقام پر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں کچھ اس کی وجوہات بیان کریں گے۔ یہاں پر مختصراً یہ ہے کہ اللہ پاک درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ کسی چیز کو اپنے کمال تک لے جاتا ہے، اور جب کمال تک لے جاتا ہے تو ہمیشہ وہ پچھلے حال سے دوسرے حال کی طرف جاتی ہے، تو پچھلا حال منسوخ ہو جاتا ہے اور اگلا حال ناسخ کہلاتا ہے۔ ناسخ و منسوخ انسانوں کی زندگی میں، کائنات کی زندگی میں آج تک موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا پیارا اصول ہے، اور اس اصول میں عدل بھی ہے، اس اصول میں انصاف بھی ہے، اس اصول کے اندر فضل بھی ہے، اس اصول کے اندر کمال بھی ہے، اس اصول کے اندر برکت بھی ہے۔ ناسخ و منسوخ میں بے شمار حکمتیں، بے شمار برکتیں۔ دیکھو ہم سب لوگ، آپ سب لوگ جتنے بھی اس وقت باشعور ہیں، جوان ہیں، بالغ ہیں، ایک وقت تھا بچے تھے، ماں کا دودھ پیتے تھے، تو ماں کے دودھ پینے کا زمانہ ہمارا اب منسوخ ہو چکا ہے، اور ہماری جوانی نے ہمارے بچپن کو منسوخ کر دیا، تو جوانی ناسخ ہو گئی، بچپن منسوخ ہو گیا۔
اور اگر اس وقت بیک وقت بچپن بھی موجود ہوتا اور جوانی بھی موجود ہوتی، کیا دو چیزیں بیک وقت موجود ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی، مشکل کام ہے نا، ناممکن سی چیز ہے. اور شاید اللہ تعالیٰ تو قدرت والا ہے، لیکن ایسا ہماری برداشت سے باہر ہو جاتا کہ بیک وقت ہمیں دودھ پینے کا زمانہ بھی ہو اور بیک وقت ہم بالغ بھی ہوں. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، تو ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام اور یہ کرم ہے اور یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے بچپن کو ہماری ہی جوانی کے ذریعے منسوخ کر دیا. پھر یہ ہماری جوانی بھی ہمارے بڑھاپے کی وجہ سے منسوخ ہو جائے گی اور بڑھاپا ناسخ ہو جائے گا. پھر بڑھاپا منسوخ ہو جائے گا موت کی وجہ سے اور موت ناسخ ہو جائے گی. پھر موت منسوخ ہو جائے گی جنت کی حیات کی برکت سے. الحمدللہ یہ اس کے فضل سے، یا برے لوگوں کی برے اعمال کی وجہ سے. اور استغفر اللہ العظیم، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ہونے سے بچائے. ویسے ڈر ہے، اپنے عملوں کو دیکھتے ہیں. جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے. اپنی اوقات تو نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت پر یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم جنت میں جائیں گے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے عملوں کو اگر دیکھ لیا گیا پھر تو ہم جہنم کے حقدار ہو جائیں گے. تو جہنم میں چلے گئے تو جہنم ہماری موت کو منسوخ کر دے گی. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے. تو ناسخ و منسوخ کی بے شمار حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک حکمت اس آیت کے حوالے سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ایمان والے لوگ، یہودی، نصرانی یعنی عیسائی، ستارہ پرست، ان میں سے جو کوئی بھی سچے دل سے اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. یہ آیت اللہ پاک نے پہلے نازل کی اور اب اس کو اٹھا لیا. اس کا حکم اٹھ چکا ہے، اب اس کی تلاوت باقی ہے. حکم اس لیے اٹھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے لوگوں سنو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. وردیت لکم الاسلام دینا، اب کسی اور دین کے ذریعے کوئی شخص مسلمان ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا، مسلمان ہو کر یا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا. بھلے وہ اسلام کے اصولوں پر عمل کرے لیکن وہ کہے کہ میں عیسائی ہوں، بھلے اسلام کے اصولوں پر ہی عمل کرے اور کہے کہ میں یہودی ہی ہوں، لوگوں میں یہودی مشہور رہنا چاہتا ہوں لیکن میں اسلام پر عمل کروں گا، تو اس شخص کا کوئی عمل یہ قبول نہیں ہوگا. کوئی کہے کہ میں ہوں تو ہندو لیکن بالکل پورے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی عمل کروں گا، تو اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا. اگر کوئی کہے کہ میں سکھ ہوں گا تو سکھ لیکن پورے طریقے سے نمازیں بھی پڑھوں گا، سارا اسلام پر عمل کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، قرآن مجید پڑھوں گا، سارے کام کروں گا، لیکن میں لوگوں میں سکھ کہلاؤں گا، تو اس شخص کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا. کب قبول تھا؟ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت تک تو یہ تھا کہ آپ جس بھی مذہب پر ہو، لیکن اگر آپ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لے آؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، نیک عمل کرتے رہو، تو تب تم قبول ہیں. جب تک یہ آیت کا حکم موجود تھا اس وقت تک اس طرح کی گنجائش تھی. جب یہ آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اللہ نے فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا، میری پسند یہ ہے کہ تم لوگ مسلمان کے طور پر اسلام تمہارا دین ہو، بس مجھے اور کوئی دین قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو لے کے آئے گا فلن یقبل منہم، ان کی طرف سے کسی بھی قسم کے کسی دین کو، کسی مذہب کو، کسی ازم کو، بھلے وہ اسلام سے کتنا ہی ریلیٹڈ ہوتا ہو، اسلام سے بالکل مواصلت رکھتا ہو، وہ قبول نہیں ہوگا. صرف اسلام قبول ہوگا اللہ کے نزدیک. اس آیت کے اس عمل کو منسوخ کر دیا گا، مگر اس آیت کو کیوں باقی رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آج کے یہودی، آج کے عیسائی، آج کے ستارہ پرست اور آج کے تمام غیر مسلم اور نان مسلم لوگ یہ سوچ لیں کہ دیکھو اسلام نے اپنے آغاز میں اور شروع میں اتنی وسعت بھی دکھائی کہ تم اپنے مذہب کر رہ کر اسلام کو قبول کرتے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے تو تب بھی تمہاری یہ بات قبول ہوتی. لیکن جب تم نے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت اٹھا لی. اب تمہارے لیے گنجائش کوئی اور نہیں ہے، رستہ اور کوئی نہیں ہے، طریقہ اور کوئی نہیں ہے، کوئی اور ڈھونڈنے کا رستہ نکالو اور تم دنیا میں اپنے لیے کوئی اور رستہ نکال کر یہ سوچو کہ بھی میں اسلام بھی لے لوں اور اپنے مذہب کو بھی نہ چھوڑوں، تو ایسا نہیں ہے. تمہیں اپنا ہر مذہب، ہر باطل دین، ہر باطل سوچ چھوڑنی پڑے گی اور مکمل طور پر اسلام کو ظاہر کرنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
اس کے بعد بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے اور کہا یہ بھی ایک نعمت تھی تمہارے لیے، یوں بھی ایک گنجائش تھی اسلام کے اندر، لیکن اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم نے اس گنجائش کو بھی نہیں قبول کیا اور اب اللہ تعالیٰ نے بھی یہ رستہ بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب صرف اور صرف نجات کا رستہ یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو اور اسلام قبول کرو، اور فرمایا کہ یاد کرو اس نعمت کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے قوت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو طور کا پہاڑ تھا اس طور کے پہاڑ کو اٹھا لیا اور بنی اسرائیلیوں کے اوپر کہہ دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تو رات کے احکام کو مانو نہیں تو تمہارے اوپر پہاڑ گرتا ہے۔ جب دیکھا نا سر کے اوپر پہاڑ گرنے والا ہے تو انہوں نے ایک سجدے میں گر گئے اور ایک آنکھ جو ہے نا اوپر رکھ لی اور ایک آنکھ نیچے، تو ایک آنکھ کے بانے جو ہے نا انہوں نے سر کو جھکا لیا اور ایک آنکھ سے طور کے پہاڑ کو دیکھتے تھے۔ آج کل یہودیوں کا طریقہ کار اسی طرح کے سجدے کرنے کا ہے، تو یہ اس طرح انہوں نے ایک آنکھ سے طور کے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، زور کے ساتھ کہا کہ مانو اللہ کی تورات کو، تم نے اپنی مرضی سے کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں کوئی کتاب دے، تب کتاب ملی ہے، تب تم اس کتاب کو عمل نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے ہو، مانو اس کو۔ بہت زبردستی اور جبر کے طریقے سے ان کو یہودیت منوائی گئی ان سے، تو گویا یہودیت کے اندر جبر موجود ہے، تو یہودیت گویا ایک دین جبر ہے، زبردستی ان کو جو ہے نا کہا گیا کہ مانو ان احکامات کو۔ یہاں پر میں تھوڑا سا رک کر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو تو یہ کہا کہ تمہارے اوپر ہم نے جو طور کا پہاڑ تمہارے اوپر بلند کر دیا اور اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرانا چاہ رہے تھے، اور یہ کہا کہ تم ان کو مانو ان احکامات کو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تو ان کو پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے طور کا پہاڑ ان کے اوپر جو ہے نا وہ بلند کر دیا گیا، ان کے اوپر ڈالنا چاہ رہے تھے، اور پھر یہ کہا گیا کہ تمہیں پرہیزگاری تب ملے گی تم جو ہے نا زور کے ساتھ زبردستی جو کچھ اس میں طور میں ہے اس کو مانو۔ لیکن ان کے لیے تورات کے احکام کتنے مشکل تھے کہ وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور پھر ان کو زبردستی منوایا گیا، اور یہ طور موسیٰ کی شان ہے۔ آئیے ہمارے غار حرا سے نکل کر جو نور آیا ہے اس کی طرف بھی توجہ کریں۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ہمارے لیے دین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے آسان ہو گیا، دین اسلام کے تمام کام ہمارے لیے آسان ہو گئے۔ کتنے آسان ہوئے، اللہ 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 اللہ۔ اسلام کی پہلی جو غزوہ لڑا گیا ہے نا اسی سال روزے فرض ہوئے تھے، آپ اندازہ لگائیں، ادھر مسلمان روزے سے رہا ہے، ادھر مسلمان روزے سے 19واں رمضان ہے اور ادھر فتح مکہ ہو رہا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں اسلام میں روزے رکھنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے روزے رکھنا آسان ہو گیا۔ سفر کے اندر ہیں اور بھوک پیاس چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، مصطفیٰ کریم کی اتباع کو دیکھ کر، حضور علیہ السلام کی نسبت کو دیکھ کر بھوکا رہنا بھی آسان ہو گیا، پیاسا رہنا بھی آسان ہو گیا۔ تو یہ حضور کی برکت سے اسلام کے مشکل احکام بھی آسان لگتے ہیں، اور حقیقت بات یہی ہے کہ اسلام ہے ہی آسان، بہت آسان مذہب ہے الحمدللہ، اسلام پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعد عرب کے ان احکامات اور عرب کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات دیے پردے کے، ان پردے کے احکامات یعنی عورتوں کو حجاب میں رہنا ہے، پردے میں رہنا ہے، اس کو بعد آج کل کے ماڈرن دماغ اور جدید ترین لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں مسلمان عورت قید ہو جاتی ہے، یا پردے میں مسلمان عورت کے لیے گھٹن ہے، شدید گرمی میں پردہ کرنا کتنا مشکل کام ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان عورتوں کو ہم جو ہے وہ ورغلا دیں گے اور مسلمان عورتیں جو ہے نا وہ پردے سے ہٹ جائیں گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی مسلمان عورت پردے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور اپنے اسلام کو خیر آباد کہتی چلی جا رہی ہیں، عورتوں کا دوپٹہ سر سے اترتا چلا جا رہا ہے، گھروں میں بھی ایک عجیب سا ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی، انگریزوں کی، کافروں کی سازشیں گھروں میں ڈراموں کی وجہ سے، انڈین ڈرامے ہوں یا کوئی اور ڈرامے بھی ہوں، ایسے ڈرامے دیکھ دیکھ کر
گھروں کا ماحول بالکل خراب ہوتا جا رہا ہے، اور عورتیں تو ان کو تو نصیحت کی بات کرنا تو بڑا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے. عورتیں نصیحت کی بات مانتی نہیں ہیں. عورتیں سمجھتی ہیں بس جو ہماری مرضی کا دین ہے بس وہی یہ دین ہے، ہمیں کوئی سختی کی بات نہ بتائی جائے. لیکن بالعموم ایسا نہیں ہے. عموم طور پر یہ شہری ماحول میں اس طرح ہو گیا، لیکن الحمدللہ آج بھی ہمارے مسلمانوں کا گاؤں دیہات کا ماحول بڑا باپردہ ہے. ہمارے پاکستان میں الحمدللہ اب بھی بہت پیارا ماحول ہے، الحمدللہ باپردہ ماحول ہے. اور باقی دنیا کے بھی بعض ممالک کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تقریباً 70-80% آج بھی الحمدللہ مسلمان عورتیں نہایت پردے میں رہتی ہیں. شدید گرمی کا ماحول ہو یا گھٹن کا ماحول ہو، حبس ہو، کچھ بھی ہو، مسلمان عورتیں اپنے پردے، اپنی عزت، اپنے ناموس کی بڑی حفاظت کرتی ہیں. میں مسلمان باپردہ خواتین کو الحمدللہ ہمارے دورہ تفسیر قرآن میں بھی شریک ہیں، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں خواتین کی شرکت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان سب کی حاضریوں کو قبول اور منظور فرمائے. محبت والے مسلمان خواتین و حضرات، میں دنیا بھر کے ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس طرح کی سازشیں کر کر کے اور اس طرح کی باتیں کر کر کے یہ سمجھا رکھا ہے کہ شاید مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا مشکل ہے یا مسلمان عورتیں قید ہیں. قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر مسلمان عورت کو فخر ہے. مسلمان عورت کے لیے اس دنیا کی گرمی اور دنیا کے سورج کی گرمی، یہ حبس، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ قیامت کی گرمی سے ڈرتی ہے. مسلمان عورت جہنم کی گرمی سے ڈرتی ہے، جب کافروں کے ساتھ خون اور پیپ پینا پڑے گا، جب کافروں کے ساتھ دوزخ کے اندر جلنا پڑے گا، جب کافروں کے ساتھ دوزخ کی آگ میں جھلسا دینے والی آگ کے اندر فی عمد ممددہ بندی ہوئی دوزخ کی آگ کے ستونوں کے اندر گرنا پڑے گا. ایک طرف مسلمانوں کے گندے کافر، غلیظ کافر خون اور پیپ میں کھولتے ہوئے پانی کے اندر تڑپ رہے ہوں گے، اسی کے ساتھ وہ عورت بھی تڑپ رہی ہوگی، وہ بھی خون کے کھولتے ہوئے دریا میں اور خون اور پیپ کے گندے دریا میں اور آگ کے اندر جھلسائی جا رہی ہوگی. اس کو یہ تصور ہی رلا دیتا ہے. وہ سوچتی ہے کہ اللہ میں گناہگار ضرور ہوں، قیامت والے دن ہلکے درجے میں صحیح لیکن جنتیوں میں کرنا، رسول اللہ کے پڑوس میں کرنا، حضور کی نوکرانیوں میں شامل کر دینا، اولیاء اللہ میں شامل کر دینا. مولا کریم یہ سودا میں نہیں کر سکتی کہ میرا بال ننگا ہو، میرا جسم نامحرم آنکھ دیکھ لے، اور جس حصے پر عورت کے جس حصے پر کسی نامحرم کی نظر پڑ گئی وہ حصہ دوزخ کے اندر 80 لاکھ سال تک جلتا رہے گا. بے پردہ رہنے والی مسلمان عورتوں، ان باتوں کو سنو. تمہارا حسن اللہ نے تمہارے شوہروں کے لیے بنایا ہے، تمہیں اپنے محرموں کے لیے بنایا ہے. تمہارے محرموں کے سامنے تم کھلے چہرے کے ساتھ رہ سکتی ہو، نامحرموں سے اپنے پورے بدن کو چھپاؤ. تمہارا پورا بدن چھپنے کے لیے ہے اور سنبھالے جانے کے لیے ہے. تم جنت کی چیز ہو، تمہاری بہت بڑی عزت ہے اسلام کے اندر. تمہارا بدن غیروں کی ہوسناک نظروں کے لیے نہیں ہے، تمہارا بدن محفوظ بدن ہے، نوری بدن ہے، برکت والا بدن ہے. اللہ نے یہ پاکیزہ بدن بنایا ہے، پاکیزہ مردوں کے لیے بنایا ہے. تو اس لیے اس کو کیوں ناپاک نظریں تمہارے بدن کی طرف اٹھیں؟ اس لیے اپنے آپ کو پردے میں رکھو. تو مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مسلمان عورت قید میں نہیں ہے، مسلمان عورت پردے میں تنگ نہیں ہے، مسلمان عورت کے لیے کوئی حبس نہیں ہے. وہ جب جہنم کی گرمی کو یاد کرتی تو دنیا کی گرمیوں سے کوئی گرمی نہیں لگتی ہے. تو یہ غیر مسلموں کی طرف سے بنایا ہوا پروپیگنڈا ہے جو مسلمانوں کی عورتیں اور لڑکیاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، خاص کر کالجوں کے ماحول میں رہ کے، آزاد ماحول میں رہ کے وہ یہ سمجھتی ہیں، آرٹس کا ماحول دیکھ دیکھ کر ان کے دماغوں میں یہ آتا ہے کہ شاید ہم بھی ایک دنیا والوں کی طرح آزاد رہیں تو شاید اس میں ہمارے جو ہے نا جسم کی نمائش کے اندر جو ہے نا وہ شاید ایک آرٹ ہوگا، ایک فن ہوگا، ایک اٹریکشن ہوگی. یاد رکھنا، دنیا کی نظر میں چند ٹکوں کی خاطر، چند دنیا کے ہوسناک مردوں کی نظر میں جھوٹی عزت کی خاطر تو اپنے اس پاکیزہ جسم کو جو اولیاء اللہ کے لیے بنایا گیا، جو جنت کے پاکیزہ مردوں کے لیے بنایا گیا، اس جسم کو دنیا کے کتوں کی گندی نظروں کی خاطر تو اگر اس کو بے پردہ کرتی ہے تو یاد رکھ لے پھر جنت کے اندر تیرا کیا حق ہوگا؟ کوئی حق نہیں ہوگا. پھر تو دوزخ کے ان کافروں کے ساتھ رہے گی. اور جہنم کی گرمی، استغفر اللہ العظیم، جہنم کے کسی جہنمی شخص کا، کسی جہنمی عورت کا ایک بال اگر دنیا کے پانیوں میں پڑ جائے، سارے سمندر خشک ہو جائیں اور زمین پر کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنی سخت قسم کے عذاب کو کیسے سہو گی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے دین کے سارے اعمال کو آسان سمجھ کر اور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح عورتوں کے لیے پردہ ایک مسئلہ ہے، اس طرح مردوں کے لیے داڑھی کا ایک مسئلہ ہے. آج مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں داڑھی نہیں ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. تو توہین اور مذاق کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، بلکہ ادب کرو. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سنت ہے. آگے پھر ایک واقعہ سنایا اللہ کریم نے شہر ایلا کے لوگوں کا. وہ ایک بستی تھی جن لوگوں کو سمندر کے کنارے رہتے تھے. حکم ہوا کہ آپ لوگوں نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا مچھلی کا. تو ان لوگوں نے ہفتے والے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، تو اس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، جمعے والے دن نالیاں کھود کے ایک حوض کھود لیتے تھے اور ہفتے والے دن ان نالیوں سے رکاوٹ ہٹاتے تو پانی جو ہے نا حوضوں میں آتا، تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی اور مچھلیاں ان حوضوں میں آ کے بند ہو جاتی. تو وہ آگے جو ہے نا وہ بلاک رکھ دیتے تاکہ وہ کسی طریقے سے وہ واپس موڑ کے سمندر میں نہ جا سکیں. اور ہفتے کا دن ان کو پکڑتے تو نہ تھے، اتوار والے دن ان کو پکڑتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا. اس طرح وہ 40 یا 70 سال کرتے رہے. لوگوں نے ان کو منع کیا. حضرت داؤد علیہ السلام اس قوم میں گئے اور انہوں نے منع کیا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے. دوسرے لوگوں نے بھی ان کو منع کیا. جن لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ غلط کام ہے نہ کرو، ان لوگوں نے ایک دیوار کھینچ لی اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر دیا جن لوگوں نے نافرمانی کی. نافرمانی والوں سے وہ فرمانبردار لوگ دور ہو گئے. ایک دن اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ سب کے سب لوگ بندر اور سور بن گئے. اگلے دن جب ان لوگوں میں سے کوئی ادھر نہ آیا تو ان نیک لوگوں نے جب اپنی دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو بندروں اور سوروں سے پورا علاقہ بھرا ہوا ہے. وہ بندر اور سور اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، لیکن یہ رشتہ دار ان بندروں اور سوروں کو دیکھا پہچان نہیں سکتے تھے کہ ان میں ہمارا بھائی یا رشتہ دار یا عزیز کون ہے. 3 دن تک وہ اسی طریقے سے روتے رہے اور بڑبڑاتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کوئی کمی نہ آئی اور 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کی اور دین اسلام کی جو کوئی شخص یا کسی حرام کام کی کوئی شخص یا نبیوں کی نافرمانی کرتا ہے، حرام کام کو جان بوجھ کر حلال جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا جب اس پر عذاب آتا ہے تو عذاب واپس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے سارے کاموں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اس سے رکنے اور بچنے کی ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کی بنا پر قرآن مجید کی ایک سب سے بڑی سورت کا نام البقرہ ہے. اس سورت کا نام البقرہ کیوں ہے؟ میں نے اس کے تعارف کے اندر جان بوجھ کر اس گفتگو کو نہیں چھیڑا تھا کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم انشاءاللہ یہاں پر پہنچ کر اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. قرآن مجید میں اور بھی کئی ایسے جانور ہیں جن کے نام پر سورت ہے. البقرہ کہتے ہیں گائے کو، کاؤ گائے، جسے البقرہ کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اور کئی بھی ایسی صورتیں ہیں، مثلا سورہ الفیل ہے، سورہ العنکبوت ہے، سورہ النمل ہے. ایسی صورتیں ہیں جن کا تعلق حشرات الارض سے ہے یا جانوروں سے ہے. النمل چونٹی کو کہتے ہیں، الفیل ہاتھی کو کہتے ہیں، العنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. قرآن مجید نے ان جانوروں کے ناموں پر بھی صورت رکھی، صورتوں کے نام رکھے. یقیناً فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی دانا کی کسی بات میں وہ دانائی کے بغیر وہ بات خالی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اور اللہ پاک تو سب حکیموں کا حکیم ہے، وہ عظیم الشان رب ہے اور پیارا ہے. اس نے جب اس کا نام البقرہ رکھا ہے تو اس میں کوئی راز ہے. اس کا نام گائے رکھا، قرآن کی سب سے بڑی سورت. اس کے اندر یہ اعلیٰ مکے کا بیان ہے، مکے کے نام پہ سورت ہو جاتی ہے. اس سورت کے اندر قبلے کی تحویل بھی ہے، اے اللہ اس میں اس کا ذکر ہو جاتا. اس سورت کے اندر آیت الکرسی ہے. اس سورت کے اندر تو بڑے بڑے واقعات ہیں، انبیاء کے نام ہیں، ان کے ناموں پر سورت نہیں رکھی. اس کا نام جو ہے نا تو نے یا اللہ جو رکھا ہے تو وہ البقرہ. وہ البقرہ ہر گائے نہیں ہے، یہ پاکستان کی گائے نہیں ہے، ہندوستان کی گائے نہیں ہے، یہ کوئی امریکہ کی، فرانس کی، جاپان کی، افریقہ کی کوئی گائے نہیں ہے. یہ کون سی گائے ہے جس کے نام پر قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے؟ فرمایا یہ ایک اللہ کے ولی کی گائے ہے جس کے نام پر قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے. سب سے بڑی سورت قرآن پاک کی اس گائے کے نام سے، اس گائے کے ذکر سے منسوب کر دی گئی ہے. حالانکہ اور بڑے بڑے واقعات ہیں، مگر اس قرآن کی اس سورت کے اندر بڑے بڑے واقعات ہیں، مگر البقرہ نام رکھ کر اس واقعے کو اہمیت دے دی گئی کہ لوگوں اس واقعے کو اہم سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا. میں نے اس واقعے پر قرآن اسی سورہ البقرہ کے اندر اور ہزاروں
اور سینکڑوں اور مضامین ہیں اس کے اندر جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور سارے اہم مضمون ہیں. اور سورہ بقرہ میں کوئی بات بھی فالتو فضول اور بے مقصد نہیں ہے، ہر بات مقصد والی اور ہر بات پر توجہ کرو. لیکن جس بات کو میں نے متوجہ کر کے اس کا نام ہی وہ رکھ دیا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ تمہیں کرنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے البقرہ. اس کا نام میں نے البقرہ رکھا ہے، اور وہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ ایک اللہ کے ولی کی گائے تھی. جب وہ دنیا سے فوت ہونے لگا، اس کی مال و دولت میں کوئی اور چیز نہیں تھی، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اس نے جنگل کے اندر اسی ایک گائے کو اس کی ایک کمائی تھی، بس وہی ایک دولت تھی اس کے پاس. بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اس نے اس گائے کو جنگل کے اندر جو ہے نا بھیج دیا اور کہا یا اللہ یہ گائے تیری سپرد کرتا ہوں، تو میری گائے کو سنبھالنا، جب میرے بچے بڑے ہوں تو میرے بچوں کو دے دینا. میں دنیا سے جا رہا ہوں، کوئی اور چیز تو نہیں چھوڑ کے جا رہا، یہی ایک چیز ہے، تو اس کی خیال رکھنا. اب جنگل کے اندر شیر بھی ہیں، درندے بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں. جب اللہ کے نام پر اس ولی اللہ نے اس گائے کو چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی. نہ کسی شیر نے اسے کچھ کہا، نہ کسی درندے نے اسے کچھ کہا، نہ کسی سانپ نے، نہ کسی بچھو نے. وہ ولی اللہ کی گائے تھی، اس کی حفاظت جنگل میں ہوتی رہی. کوئی اسے چرانے والا نہیں ہے مگر اس کی حفاظت ہو رہی ہے. اتنے میں بچے بڑے ہو گئے اور اللہ پاک کی مہربانی سے ایک زمانہ آیا، بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے. اب وہ گائے واپس اپنے بچوں کی طرف، یعنی کہ جو ولی اللہ ہے اس کے بچوں کی طرف، اپنے مالکوں کی طرف وہ گائے واپس آنا چاہ رہی تھی. ماں نے بچوں کو بتایا کہ بچوں تمہارے والد نے ایک گائے اللہ کے نام پر چھوڑ دی تھی، تمہاری چیز تھی، تم اسے جا کے تلاش کرو. بچوں نے جنگل میں جا کر تلاش کیا، نہیں ملی، واپس آ گئے. ماں نے کہا کہو اے اللہ جو امانت تیرے پاس تھی وہ واپس کر. تو بچوں نے دعا کی، اے اللہ جو تیرے پاس ہمارے والد نے امانت چھوڑی تھی وہ امانت ہمیں دے دے. تو بچے یہ بات کر کے واپس گھر پہنچے تو پیچھے پیچھے وہ گائے بھی اللہ پاک نے بھجوا دی. وہ گائے آئی اور بچوں نے اس کو پکڑ لیا، گھر میں باندھ دیا. اسی درمیان بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہو گیا. آمیل نام تھا ایک بندے کا، یا آمیل اس کا نام تھا، اور بڑا مالدار آدمی تھا. اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت پانے کی خاطر، اس مالدار کے مال پہ قبضہ کرنے کی خاطر اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش مخالف قوم کے گھروں کے سامنے پھینک دی تاکہ الزام آئے تو ان پہ آئے. اور اگلے دن وہ خود ہی دعوے دار بن کے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضور اس قوم نے میرے اتنے پیارے بھائی کو قتل کر دیا ہے، جو مقتول ہے اس کے قاتل کا پتہ ہمیں چاہیے. سرکار نظر کرم فرمائے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا تتخذنا ہزوا، نبیوں کے یہ معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نبی کی اتباع اپنی عقل کے حساب سے نہیں کرو، بس نبی جو کچھ فرما دے اس پہ اوپر عمل کرنا چاہیے، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے. اب انہوں نے عقل کے مطابق سوچا قتل ہوا ہے بندہ اور ہم اس بندے کے قاتل کا پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی ہم سے کہتے ہیں گائے ذبح کرو. گائے ذبح کرو. اور پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم اس گائے کو ذبح کرو گے تو گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا ایک ٹکڑا فَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا ایک ٹکڑا ذبح کی ہوئی گائے کا، مری ہوئی گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول سے لگاؤ گے، وہ خود زندہ ہو جائے گا اور اپنا قاتل کا نام وہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اس سے زیادہ اچھی بات تو کوئی بھی نہیں. اب وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے اللہ کے پیارے رسول کلیم آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں، کہاں قتل انسانی جان کا ہو گیا اور کہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا مارو. قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں کہ میں اتنے سنجیدہ موقع پر تم سے مزاح کروں. بات اتنی عظیم شان ہے اور اتنا عظیم مقدمہ لے کر میرے پاس آئے ہو تم، میں اور میں اس طرح کروں؟ ایسے تو نادان کرتے ہیں، میں تو نادان نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، میں جاہل نہیں ہوں، میرے جیسا علم تمہارے پاس بھی نہیں ہے. تم میرے پاس مقدمہ لے کے آئے ہو، تمہاری عقلیں بھی وہ نہیں جانتی ہیں جو میں جانتا ہوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی اپنے عقل و فہم کے اعتبار سے بھی ساری اپنی امت میں افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو سید الانبیاء ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، ان کی پھر عقل و فراست کا عالم کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی عقل کے پیمانوں پر میری نبوت کو نہ پرکھو، مسئلہ میرے پاس لے کے آئے ہو.
مسئلہ کسی دنیا کے جج کے پاس ہوتا تو وہ کارروائی کرتا، موقع کے اندازے لگاتا اور وہ کھوجی کو بھیجتا، چیزوں کو دیکھتا، نشانات کو دیکھتا. لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، دنیا کی عدالتوں میں فیصلے دنیا کے انداز میں ہوتے ہیں، نبی کی عدالت میں فیصلے معجزانہ انداز میں ہوا کرتے ہیں. یہ عدالت مصطفیٰ کی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا میں یہ نبوت کی عدالت ہے اور اس نبوت کی عدالت میں تم آئے ہو تو خبردار یہ مت سوچنا کہ میں کوئی مذاق کروں گا یا میں کوئی غیر سنجیدہ بات کر رہا ہوں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب ان لوگوں نے کہا حضور پھر آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہے. قال انه یقول، اللہ نے فرمایا وہ گائے ایسی ہے لا فارد ولا بکر، نہ تو وہ بوڑھی ہے اور نہ وہ ادسر ہے، نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ بالکل بچی ہے، بلکہ وہ درمیانی عمر کی ہے. اوان بین ذالک، وہ درمیانی عمر کی ہے. فافعلوا ما تؤمرون، جاؤ نہ کرو نا جو کام کہا ہے آپ کو کر دو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے اس طرح تو بے شمار گائیاں ہیں جناب، جو نہ بوڑھی ہیں تو نہ بالکل بچی ہیں، درمیانی عمر کی تو بہت ساری گائیں ہیں. اب تو فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں یہ بتائیں اس کا رنگ کیسا ہے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہا بقرۃ صفراء، وہ پیلے رنگ کی گائے ہے. فاقع لونہا تسر الناظرین، جس کی رنگت ڈہڈہاتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے اس کی رنگت، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی. تسر الناظرین، دیکھنے والے خوش ہوتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی گائے ہے، اس کا رنگ اچھا لگتا ہے. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات میں ذرا یہاں رک کر گائے کی بات تو میں سناؤں گا، لیکن یہاں ایک عمل آپ کو دینا چاہتا ہوں. بعض لڑکیاں بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں ان کا رشتہ ان کے رنگت کی وجہ سے نہیں آتا، یا چہرے پر کیل مہاسے دانے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رشتہ نہیں آتا، یا چہرے میں کشش نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتی ہیں. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 کا یہ حصہ فاقع لونہا تسر الناظرین، یہ اتنا حصہ یہ 11 بار صبح پڑھیں یا 111 بار صبح پڑھیں اور پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر کے پئیں اور 11 دن تک پئیں، اور بعد جگہ پر بزرگان دین نے فرمایا 111 دن تک پئیں تو انشاءاللہ ان کے رنگت کھل جائے گی، چہرہ اچھا ہو جائے گا، کیل مہاسے دانے دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ رشتے والے آئیں گے تو دیکھ کر انکار نہیں کریں گے. اور اسی طرح اگلی آیت ایک آتی ہے، آیت نمبر 71 سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 71 کے اندر یہ حصہ آتا ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں. یہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا جو ہے نا، یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو بھی 111 بار یا 11 بار روزانہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے اپنے چہرے پر چھینٹے بھی ماریں اور اس پانی کو پئیں بھی 111 دن تک یا 11 دن تک. انشاءاللہ العزیز چہرے میں کشش پیدا ہو جائے گی، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، کیل ماسے داغ دبے دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ رشتے کی جو رکاوٹیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا وہ گائے ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، پیلے رنگ کی گائے ہے اور وہ رنگت ڈہڈہاتی ہے اور بڑی اچھی لگتی ہے وہ رنگت اس گائے کی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا انشاءاللہ لمہتدون. وہ کہنے لگے اتنی اچھی آنکھوں کو لگنے والی گائیاں بھی بے شمار ہیں، پیلے رنگ کی گائیاں بھی بے شمار ہیں، جوان ہو اور نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، اس طرح کی گائیاں بھی بے شمار ہیں. ہم تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کریں، نہ بتا دے وہ گائے کیسی ہے. انشاءاللہ اب ہم ہدایت پہ آ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے نا زندگی جب تک وہ انشاءاللہ نہ کہتے، اب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انہ یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہے لا ذلول تثیر الارض، زمین کو جوتنے کے لیے، زمین میں ہل چلانے کے لیے اس گائے کو ہل کے اندر جوتا نہیں گیا، ہل نہیں چلائی گئی اس کے ذریعے. ولا تسقی الحرث، ناظرین و ناظرات اب زمانہ جدید ہو چکا ہے، ہم گھروں کے اندر جو ہے نا وہ موٹریں بھی لگ چکی ہیں اور پانی بھی جو ہے نا انتظامات، اب گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ نلکے لگ چکے ہیں، پانی کا سسٹم چینج ہو چکا ہے.
آج سے 50-100 سال پہلے کا اس سسٹم ایسا تھا کہ جس میں کنویں کے اندر ایک ایسے سرکولیٹ کر کے بیرنگ کے ذریعے کسی لوہے پر اس طرح کے 50-100 کے قریب جو ہے نا وہ ڈول فکس کر دیے جاتے تھے، اور ان ڈولوں کو گھمانے کے لیے ایک چرخی کے ذریعے باہر ایک کنویں کے ارد گرد گھومنے والا ایک سسٹم لگا دیا جاتا تھا کہ جس کے تحت وہ ایک آلہ ہوتا تھا جو گھومتا رہتا تھا اس کے کنویں کے ارد گرد، مگر اس کو زور کے ساتھ گھمانے کے لیے کافی زور چاہیے ہوتا تھا، 2-3-4 آدمی مل کر جو ہے نا وہ اس کو گھماتے تھے، تو وہ نیچے سے اب 50-60 اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈول بندے ہوتے تھے، تو وہ ڈول جو کنویں کے اندر ہوتا وہ بھرتا ہوا نکل جاتا اور زور کے ساتھ چلتے 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 اوپر آتا، جس وقت وہ ویسے پھر مڑ کے نیچے آتا تو آگے ایک نالی بنی ہوتی جس کے اندر جو ہے نا وہ پانی گرتا، وہ نالی جو ہے نا آگے باہر چلی جاتی، وہ کھیتوں میں جاتی، کھیتوں کو سیراب کرتی تھی یا پینے والے لوگ اس سے پیتے تھے۔ تو اس بہت بڑے زور کے لیے بعد اوقات 2-3 آدمی زور لگاتے تھے، اور بعد اوقات اس طرح کرتے تھے کہ گائے کو، گدے کو، بیل کو، بھینس کو، بھینسے کو آگے باندھ دیا جاتا، اور وہ زور لگاتا تو پھر جلدی پانی جو ہے نا وہ نکلتا تھا، اس کو کہتے تھے راہٹ۔ تو کنویں کے اندر جب وہ راہٹ لگا دیا جاتا تو اس راہٹ کو کھینچنے کے لیے، پانی کھینچ کر سیراب کرنے کے لیے وہ ایک سسٹم ہوتا تھا۔ اس زمانے میں وہ سسٹم گایوں کے ذریعے لیا جاتا، تو کہا کہ گائے وہ ایسی ہے کہ اس نے کبھی زمین میں ہل بھی نہیں جوتا، اور راہٹ کے اندر بھی وہ گائے نہیں بندھی گئی کہ راہٹ سے وہ پانی کو کھینچ کر جو ہے نا وہ کسی کھیتی کو سیراب کرے۔ مسلمۃ اللہ شیعت فیہا، اتنی پیاری گائے ہے کہ اس کے پورے بدن میں کوئی داغ نہیں ہے، بے عیب گائے ہے، صاف ستھری گائے ہے۔ اب یہ سارے اشارے اس ولی اللہ کی گائے کی طرف جا رہے ہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے لگے جی اب اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ جو بات لائے ہیں وہ بڑی زبردست ہے، اب اس نشانی کی گائے ہم ڈھونڈتے ہیں، یہ واقعی کوئی ایک ہی گائے ہوگی، کیونکہ جو گائے راٹ میں بندھی جائے گی اس کے جسم پر بھی نشانات آ جائیں گے، اور جو گائے ہل میں جوتی جائے گی اس کو اگر ہل چلانے والے نے پیچھے سے اگر چکا دیا اس کو تو اس کے بدن پہ چکے کے نشان بھی ہوں گے، آگے ہل کے نشان ہوں گے، اور اس کے پاؤں کے اوپر اگر ہل کبھی غلطی سے لگی تو اس کے پاؤں پہ بھی نشانات ہوں گے۔ تو وہ جو گائے ہے اس کے بدن پہ کہیں کوئی نشان ہی نہیں ہے، تو ایسی گائے تلاش کرنا آسان ہو گیا، اب ہم گائے تلاش کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو گائے تلاش کرتے گئے، ادھر وہ گائے اللہ کے ولی کے بچوں کے، یتیم بچوں کے گھر میں وہ گائے پہنچ گئی، ادھر لوگ تلاش کرتے رہے، ادھر اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ انسان کی صورت میں آ گیا، وہ بچے گائے کو چرانے کے لیے باہر نکلے تو وہ فرشتہ انسان کی صورت میں تک کہا بھائی بچوں یہ بیچتے ہو؟ کہا جی بیچتے ہیں۔ کیا قیمت لگاتے ہو؟ کہا جی 3 روپے 3 دینار۔ اس نے کہا دیکھو میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے قیمت اس کی نہیں لگانی، اس کی قیمت اس وقت تک نہیں لگانی جب تمہارے پاس لوگ آئیں گے ابھی اس گائے کی قیمت پوچھنے کے لیے نا، تو آپ نے کہنا جی اس کا چمڑا، گائے کا چمڑا سونے میں بھر کے دے دو تو یہ گائے تمہاری۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر بنی اسرائیل والے اس قتل کی تلاش کے لیے کہ وہ قاتل کون ہے اس کی تلاش کے لیے ایسی گائے کو ڈھونڈیں کہ جس کو ذبح کر کے اس کا گوشت مارنا ہو، تو جب وہ ان کی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے کے پاس پہنچ گئے تو بچوں سے پوچھا گائے کس کی؟ ان کا ہماری امی جان کی۔ امی جان کے پاس گئے تو ماں جی نے کہا توبہ توبہ، میرے بچوں کے والد کی نشانی ہے، میں تو نہیں دوں گی کبھی بھی۔ اب حکمت تھی، کہا اچھا اس کی کوئی قیمت ہی بتا دیں۔ ہم نے کہا تم بولو پہلے، ابھی تو نشانی ہے، دینا تو ہم نہیں چاہتے لیکن آپ بولو کتنی دیتے ہو پیسے۔ ان سب نے کہا مائی صاحبہ ہم اس کے پیسے جو ہے نا ہم آپ کو جو ہے نا 100 دینار دے دیتے ہیں، ویسے تو یہ عام طور پر 3 4 5 دینار کی بیکی جاتی ہے، بازار میں اتنی ملتی ہے، ہم دیکھو آپ کو 100 دینار دے رہے ہیں۔ ان کا نا توبہ توبہ، بزرگوں کی نشانی 100 دینار کی کہاں دوں گی میں، نہیں دیتی جاؤ۔ اب وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، گائے ایسی اور کہیں نہیں ملے گی، نشانیاں یہی اسی گائے میں ہیں پوری ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ گائے یہ وہ تو مائی دیتی نہیں ہے، کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو وہ منہ سے قیمت مانگتے ہیں اس کے مطابق دے دو۔ آ کر پوچھا جناب آپ قیمت بتاؤ، جتنی قیمت کہو گے ہم دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا، بائی صاحبہ نے فرمایا، بچوں کی والدہ نے کہا کہ بھئی ہماری قیمت یہ ہے کہ اس گائے کا چمڑا سونے میں بھر کے ہمیں دے دو تو پھر یہ گائے تمہاری، ورنہ نہیں۔
آ کر فیصلہ کیا بھائی وہ لاش بھی گل سڑ رہی ہے، کیا کریں، جلدی جلدی قتل کا پتہ چلانا ہے، اہم مسئلہ ہے. چلو جی، سب کے گھروں سے زیور جمع کیا، پورے بنی اسرائیل کا زیور جمع کیا تو وہ گائے کے چمڑے کے برابر، گائے کے وزن کے برابر وہ جو ہے نا وہ سونا جمع ہو گیا. بس اس سونے کو لیا اور سونے کو تولا اور تول کر اس گائے کے وزن کے مطابق کر کے وہ ان کو دیا. تو وہ بچے جو کل تک ایک غریب تھے لیکن اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت تھی، اللہ کی توحید پر یقین رکھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کی اللہ پاک نے اتنی ان پر مہربانی کر دی کہ وہ علاقے کے سب سے زیادہ امیر، سب سے زیادہ دولت مند بن گئے. تو وہ گائے انہوں نے ذبح کی. اب وہ گائے اتنے بزرگوں کی نشانیوں والی گائے، اس کو ذبح کیا. اب اس کا جو ٹکڑا مارا وہ مقتول زندہ ہو گیا. عامیل خود زندہ ہو گیا. پوچھا ہاں بھائی تجھے کس نے مارا؟ اس نے کہا یہ جو میرا دعوے دار ہے نا، جس نے میرے اوپر بڑا اپنا بن کے دعویٰ کیا کہ جی اس کو کون مار گیا، اسی نے مجھے مارا تھا، اور مار کر دوسری قوم کے دروازے پر اس نے میری لاش رکھ دی تھی. چنانچہ اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو جو ہے نا وہ قصاص میں اس کو قتل کیا گیا. اور پھر یہ بھی اتنی بات بتا کر یہ بھی دوبارہ پھر چلا گیا دنیا سے. تو وہ گائے کے ذریعے وہ قتل کا مسئلہ حل ہو گیا. تو اللہ پاک یہ سارا واقعہ سنا رہا ہے. میں ذرا یہاں پر محبت کی دنیا میں رک کر اجازت چاہوں گا، آگے ہم چلیں گے. اللہ پاک نے اگلے رکوع کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا. اگلے رکوع کی پہلی آیت کے اندر میں اس کی تفسیر یہیں پہ کر دیتا ہوں کیونکہ آگے پھر ہم اپنی دوسری گفتگو کریں گے. اگلا رکوع نمبر 9 کی جو پہلی آیت، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ تم اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو. تو كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اپنی آیتیں تمہیں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ والے ہو جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ سمجھ انسان کو ملتی ہے، روحانی سمجھ، قرآنی سمجھ، ایمانی سمجھ، وہ اولیاء اللہ کی نسبت سے ملتی ہے، نبی پاک کے وسیلے سے ملتی ہے. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسی طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے. کس طرح؟ نسبت والوں کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے مردوں کو زندہ کرے، وہ قدرت والا ہے. لیکن اس نے زندہ کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ کہ اولیاء اللہ کی ایک گائے کو ذبح کیا، اور اس کے ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا جو مردہ کے ساتھ لگا تو اس مردہ ٹکڑے نے مردہ کو زندہ کر دیا. اب اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اولیاء اللہ کے دروازوں پر ہم جا کر لنگر شریف کھاتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا لنگر کھاتے ہیں، جو خواجہ صاحب کی چھٹی شریف کا ہم لنگر کھاتے ہیں، جو اولیاء اللہ کے نسبت کا ہم لنگر کھاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے لنگر شریف میں کیا فائدہ ہے؟ تو قرآن مجید بتاتا ہے اولیاء اللہ کی گائے ذبح ہوئی، اس ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مردہ کو لگا تو مردہ زندہ ہو گیا. تو وہ گائے کوئی عام گائے نہیں تھی، وہ اولیاء اللہ کی گائے تھی نا. تو اولیاء اللہ کے ساتھ جو جانور نسبت کرتے ہیں، جو لنگر شریف وہاں ہو جاتا ہے، وہ لنگر دلوں کی حیات کا سبب ہو جاتا ہے، وہ زندگی بخشتا ہے. جب ہم وہ لنگر شریف کھاتے ہیں تو اس کی برکت سے ہمیں زندگی نصیب ہو جاتی ہے. یہ تفسیر روحانی ہے، یہ تفسیر صوفیانہ ہے، اور اس سے یہ فیض مل رہا ہے انشاءاللہ. تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ فیض پیش کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ویسے زندہ کرے جیسے چاہے زندہ کرے، لیکن اس نے ایک واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے کے اندر اس گائے کا ذکر اتنی مرتبہ آ رہا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 67 سے. جی 67 سے لے کر 72 تک یہ آیت چلی جا رہی ہے، 72 تک. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی بڑی آیتوں میں بار بار اس گائے کا ذکر آ رہا ہے. تو اللہ پاک یہ واقعہ وہاں تو بار بار ہو گیا، مگر اس کو بیان کرتے ہوئے یہ ساری تفصیلات نہ بیان کی جاتی، نہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ ایک قتل ہو گیا تھا، اس قتل کا ہم نے جو ہے نا وہ ایک گائے کا ٹکڑا مارا، بس وہ زندہ ہو گیا اور مسئلہ حل ہو گیا. اتنا واقعہ سناتے تو بس اتنی بات ہوتی ہے. لیکن یہ کہ رنگ کیسا ہے، گائے کیسی ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو میرے پیاروں کے جانور ہیں نا، ان کی ادائیں بھی میں بیان کیا کرتا ہوں. جن کا تعلق جانور بھی ہوں مگر تعلق میرے ولیوں کے ساتھ ہو جائے تو میں ان کی ادائیں بیان کرتا ہوں. جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ سورۃ کہف کے اندر اللہ پاک نے ادا بیان کی کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے. ارے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا
کوئی دنیا میں جانوروں سے محبت کرنے والا بندہ ہوگا تو اسے پوچھو تیرا گھوڑا کیسے بیٹھتا ہے، تیرا کتا کیسے بیٹھتا ہے، وہ کبھی نہیں بتائے گا میرا کتا کیسے بیٹھتا ہے، میرا گھوڑا کیسے بیٹھتا ہے۔ کون اپنے کتوں اور گھوڑوں کی ادائیں یاد کرتا ہے؟ لیکن اللہ کا ولیوں سے پیار تو دیکھو، اللہ کا اپنے محبوبوں سے پیار تو دیکھو کہ ان کی ادائیں بیان کر کے ان کے رنگ بیان کر، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان اصحاب کہف کا کتا اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اپنی اگلی کلائیاں بچھائے ہوئے، اپنے اگلے بازوؤں کو بچھائے ہوئے۔ تو کتے کے بیٹھنے کا انداز اللہ تعالیٰ بیان کر کے اشارہ کر رہا ہے، میں ہر کتے کا انداز نہیں بیان کرتا، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ کس کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کتا ہی صحیح لیکن میں اس کے انداز بیان کر رہا ہوں۔ یہاں بھی وہ گائے ہی صحیح، وہ جانور ہی صحیح، بے شک وہ جانور ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے چونکہ نسبت اس کو میرے ولیوں کے ساتھ ہو گئی ہے، جو میرے ولیوں کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے اس لیے میں اس کا بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ منسوب چیزوں کا بھی ادب و احترام عطا فرمائے، اور قرآن یہی ادب بتا رہا ہے، اسی ادب کا ذکر کر رہا ہے۔ دوستان عزیز، میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ایک خاص بات تھی جس کو میں نے آخر میں رکھا، یہ اسی رکوع کی سورہ بقرہ رکوع نمبر 8 اس کی جو آیت نمبر 64 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ قرآن مجید کے اندر اور کئی جگہ پر اس کا بیان آئے گا، لیکن یہاں فرمایا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تم نقصان والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے، صدر الافاضل سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہاں فضل اور رحمت سے یا تو توفیق توبہ مراد ہے یا تاخیر عذاب مراد ہے، کہ عذاب میں تاخیر کر دی یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، توبہ کی توفیق دے دی یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اور فرمایا دراصل اس کی جو ایک اور توجیہ ہے وہ یہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں کہ اگر خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاکت اور خسران تھا۔ اے بنی اسرائیلیو، اے دنیا بھر کے نہ ماننے والو، تم اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تلاش کرنا چاہتے ہو وہ مدینہ میں ہے، آؤ کلمہ پڑھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چھتری کے سائے میں آ جاؤ، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیہ سے میں قرآن کی برکات ظاہری اور باطنی طور پر نصیب فرمائے۔